شکیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات چیت کی، اگرچہ یہ پڑھا بھی ہے، اس پہ میرا خیال ہے سب سے اچھا جو لکھا گیا ہے وہ عرفان جوید صاحب نے بڑا ان کا خوبصورت پروفائل لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اور انٹرویوز بھی ہوئے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بیٹھ کے شکیل صاحب سے خود یہ براہ راست اس طرح انٹرویو ہوگا۔ اس کا کریڈٹ شاہ صدیقی صاحب کو جاتا ہے۔ سارا یہ میرا خیال ہے میلہ جو انہوں نے یہ رچایا ہے، یہ بڑے عرصے سے پلان کر رہے تھے، کوئی سال، کوئی ایک سے میری کوئی 2-4 ملاقاتیں ہوئیں کوئی درمیان میں، کوئی آتے جاتے کہیں پہ، تو پہلا ٹاپک یہ ہوتا تھا کہ کوئی بیٹھ کے کوئی اس طرح کا کوئی بہانہ بنایا جائے کہ شکیل صاحب کو یہاں بلایا جائے۔ آف کورس آپ کے ارلی آپ کے سفر سے اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہندوستان میں آپ کی وہاں پہ انیشیل آپ کی لائف، آپ کا پاکستان آنا اور یہ سارا یہ شروعات میں، اگر اس پہ تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے تو۔ کہ ابا ہمارے وہ ادیب اور شاعر تھے، اور ایک رسالہ نکالتے تھے جو ادبی کم علمی زیادہ تھا اور سماجی زیادہ، اس کا نام تھا مسافر، اور اس میں ابا اور رئیس امروی صاحب اور ایک اور صاحب تھے کوکب مراد آبادی، یہ تینوں حضرات مل کے وہ رسالہ نکالتے تھے۔ رئیس صاحب اس کے ایڈیٹر تھے جی۔ تو وہ رسالہ یہ نکلتا تھا کوئی دوسری جنگ عظیم کے دوران، یعنی یہ وہ 44، 43، 42، بڑا خوبصورت پرچہ تھا، اس کے کچھ شمارے ہیں میرے پاس محفوظ، اتفاق سے نہیں لایا۔ بہرحال تو گویا ایک گھر کا جو ماحول تھا وہ تھوڑا بہت صحافت، علم اور ادب سے تھا وابستگی، لیکن میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھ پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا یہ بھی کہ سن 44 میں غالباً نہیں، سن 42 میں وہ رسالہ بند ہو گیا، اور اس سے جنگ عظیم میں کاغذ کی بڑی گرانی تھی، تو کاغذ نہیں مل رہا تھا تو وہ رسالہ بند ہو گیا۔ اب ابا اس سے اتنے متعلق تھے، عادل ادیب نام تھا ابا، کہ ان کو دیکھ ہو گئی، اور 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر نانا نے ہمیں پالا پوسا، اور وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کاروباری آدمی تھے، بزنس کرتے تھے، تو کچھ بہتری ہوئی زندگی میں نانا کی وجہ سے، اور جب کاروبار ان کا خراب ہوتا تھا تو بدتری ہوتی تھی۔ بہرحال وہاں پر کچھ تعلیم حاصل کی، اور جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، مختصر کر رہا ہوں چونکہ بہت، جب انٹرمیڈیٹ میں تھا میں، تو وہ وہاں کے حالات دیکھ کر کہ کوئی مستقبل نہیں ہے مسلمانوں کا، اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سامنے، اور بزنس کو جی نہیں چاہتا تھا کہ نانا والی بزنس سنبھالی جائے، تو میں وہاں سے گھر سے بھاگ لیا۔ 40 روپے میری جیب میں تھے، اور وہ میں نے شاید یہ لکھا ہے کہیں کہ وہ اماں کی چمپا کلی تھی، وہ میں نے ایک ہندو سادھو نے کیا کہتے ہیں اسے، ساہوکار کے پاس گروی رکھا، 40 روپے اس سے ملے، اور کچھ دوستوں نے مجھے رات کے 9 بجے پنجاب بیل میں بٹھا دیا۔ اچھا، ہم نے کچھ یہ کیا تھا کہ کچھ سامان اکٹھا کر لیا تھا دوستوں کے پاس کہ بھئی وہاں جا کے ضرورت پڑے گی۔ پاسپورٹ جو ہے وہ بنوایا دلی سے، وہ بھی چھپا چوری بنا، تو فروری 57 میں پاکستان آ گئے۔ ٹرینوں کا بہت سفر کیا میں نے، اور وہ یوں کیا کہ جو بڑے ماموں تھے ہم، وہ تھے ایک طرح کے کمیشن ایجنٹ، یعنی وہ مراد آبادی برتنوں کا سامان جو ہے وہ لے جاتے تھے پورے ہندوستان کے شہروں میں،
اور وہ اس کے وہاں سے آرڈر سمیٹتے تھے. تو نانا نے یہ دیکھ کر کہ ایک دفعہ میں یعنی مراد آباد کے حالات سے مایوس ہو کے میں ایک دفعہ بمبئی بھی بھاگ گیا تھا پاکستان آنے سے پہلے. تو وہ 1 ہفتے کے بعد پھر میں واپس آ گیا. وہ بھی ایک ہے معاملہ. تو خیر اب وہ نانا نے یہ سوچ کر کہ یہ آوارگی سے اپنی بات نہیں آئے گا تو انہوں نے بڑے ماموں کے ساتھ مجھے نتھی کیا اور یہ کہا کہ ذرا تم ان کے ساتھ جاؤ اور بزنس سیکھو. چنانچہ وہ لے گئے مجھے جنوبی ہند، حیدرآباد اور مدراس، کوئمبٹور، کوچین اور یہ تمام شہر جو ہیں یہ ہم نے ریل میں 3 درجے کے مسافر کی حیثیت سے کی ہے، جس میں کبھی کبھی سامان بھی خود اٹھانا پڑتا تھا. تو گویا بالکل عوامی سطح پر یہ سفر ہوئے. اور اس سیاحت کا مجھے شوق تھا تو جس شہر میں ہم جاتے تھے وہاں کا میں آثار دیکھنے ضرور جاتا تھا. حیدرآباد میں بطور خاص کہ یہ خلوت محل ہے، یہ فلک نما ہے، اور شام کو 5 بجے نواب میر عثمان علی خاں کی ایک کارواں گزرتا تھا. اس وقت وہ راج پرمکھ تھے، گورنر کے برابر، اور ایک قرآن شریف کا رکوع سننے کے لیے وہ خلوت محل جایا کرتے تھے. تو وہ سب دیکھے. اور جب پھر یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے میر عثمان علی خاں کو دکھائیں، ماموں سے کہا. تو وہ باغ عامہ ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے. تو مجھے لے گئے ماموں وہاں. تو کہنے لگے دیکھو وہ اتریں گے ابھی. تو کوئی 200 چاوشوں کہتے تھے وہ عرب بدو، ان کے ساتھ وہ اترے جمعے کے وقت نماز کے. اور میں نے یوں انگلی اٹھائی تو ماموں نے میرا ہاتھ جھڑک دیا. بدتیزی بھی ہے، گستاخی. چنانچہ وہ تھے میر عثمان علی خاں، ان کے شیروانی سے میلے کرتے کے کف نکلے ہوئے تھے اور عجیب اول جلول قسم کا ایک شخص نظر آیا. میں نے کہا یہ ہیں؟ کہنے کہ ہاں یہ ہے. خیر تو اس قسم کے شوق تھے، گھومنا پھرنا. اچھا کام ہوتا تھا اس وقت جب وہ کاروبار کا ہوتا تھا، اور 3-4 ہم نے دکانوں پر جا کر اپنے سیمپل دکھائے، ان سے آرڈر لیے، پھر وقت تو میں گھومتا رہتا تھا. آپ کا جو کلاسا صاحب نے آپ سے پوچھا وہ سفر، وہی سب شروع کرتے ہیں کہ 1957 ہے، آپ پاکستان آپ آ گئے ہیں اور رئیس سمروئی صاحب کے گھر. ہاں چونکہ رئیس صاحب سے تعلق وہاں کا تھا پرانا، تو وہ آیا انہی کے گھر میں، اور وہاں میں رہا کوئی تقریباً 16 سال. اس عرصے میں جون صاحب جو تھے وہ بھی مجھ سے کوئی 10 دن پہلے آ گئے تھے، یعنی وہی 57 میں. تو جون صاحب کی ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک رسالہ نکالا جائے، چونکہ کوئی اور کام تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. ٹی بی میں آئے تھے وہ، اور 100 انجیکشنوں سے درست ہوئے کہیں. تو ان کے لیے ایک انشا نام کا ایک رسالہ نکالا گیا. وہ تھا علمی اور ادبی پرچہ. اس میں بھی شامل ہو گیا. اچھا ہم نے کالج میں بھی داخلہ لے لیا کہ بھئی تعلیم بھی جاری رہے. تو مجھے اس میں سیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے ایک رسالہ نکالا جاتا، اور کچھ یہ کہ بھئی مضامین کیسے فراہم ہوتے ہیں، کون کون وہ لکھتے ہیں، کس طرح ان سے رابطے کیے جاتے ہیں. انشاء جو ہے وہ ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ کسی طرح اس کی اشاعت بڑھ جائے، مگر صاحب بہت ٹائٹل بدلے، بڑے اندر کے متن بدلا. وہ 1250 سے کبھی آگے نہیں بڑھا. تو اب 1250 میں ہم 3 آدمیوں کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی.
اس میں ایک تھے جان، ایک میں، اور ایک ان کے بڑے بھائی سید محمد عباس، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ ہم نے پھر اس زمانے میں اردو ڈائجسٹ بہت ترقی کر رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ علمی ادبی پرچہ تو نکل نہیں سکتا، اس میں کوئی آمدنی نہیں ہے، لہذا کیوں نہ ہم اسے ڈائجسٹ کر دیں۔ تو اس کو انشا عالمی ڈائجسٹ کر دیا گیا، پھر بات کو انشا کا نام ہٹا کے وہ صرف عالمی ڈائجسٹ ہو گیا۔ اس کی تبدیلی سے، یعنی سائز کی تبدیلی سے، وہ چھپنے لگا 4000۔ اب ہم نے لاکھ کوشش کی، وہ 4000 سے بڑھ کے نہیں دیا۔ اب 4000 میں بھی، اب 4000 کی اشاعت میں ہم تینوں کا گزر مشکل تھا، تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے اشتہارات پر زیادہ کوشش کی، تو وہ اشتہاروں کی وجہ سے کچھ بہتر حالات ہو گئے تھے۔ تو پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ وجہ کیا کہ اردو ڈائجسٹ تو چلتا ہے، ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا عالمی ڈائجسٹ آگے نہیں بڑھتا، تو ہم نے اسے سر بسر فکشن پر تبدیل کر دیا۔ ساری آپ کی بات اس پہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، اردو ڈائجسٹ میں اور کلام ڈائجسٹ میں؟ ہاں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم اسی جیسے مضامین چھاپتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن غالباً ایک تو پریزنٹیشن اس کی بہت اچھی تھی، پیشکش جو وہ فوٹو آف سیٹ چھپتا تھا وہ بہت خوبصورت تھا، یہ وجہ تھی۔ پھر یہ کہ ایک چیز جب رواج پا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ دوسری اس جیسی چیز بھی مروج ہو جائے۔ بہرحال تو وہ 4000 سے کی اشاعت کو کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے اسے ہم نے فکشن پہ تبدیل کر دیا۔ تو بہزاد لکھنوی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، میں اس میں کچھ سلسلے شروع کرتا ہوں، اور وہ ایسے واقعات ہیں جو اس سے پہلے نہیں چھپے ہوں گے۔ تو انہوں نے کالی مائی اگیا بیتال کالا علم اس ٹائپ کے سلسلے شروع کیے، اور ایک لکھنؤ کے ایک تھے بانکے عیار و مکار قسم کے آدمی، حکیم بڈھن، اس کا سلسلہ شروع کیا، وہ بڑا مقبول ہوا، اور ان کے وہ سلسلے بھی بہت مقبول ہوئے۔ مثلاً وہ چھپکلی پر لکھ رہے ہیں ایک پراسرار کہانی، تو وہ پہلا وہ تھا کہ دیومالائی قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کی اشاعت 1 سال میں 20,000 ہو گئی، اور اب ہم ذرا کچھ بہتر حالات میں آئے۔ تو یہ تاثر تھا وہاں پر کہ یہ 3 آدمی اس کے پارٹنر ہیں، ایک جان ایلیا، شکیل عادل زادہ اور سید محمد عباس۔ لیکن جب اشاعت بڑھنے لگی تو اس تاثر میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اور یہ ہوا کہ میری حیثیت وہاں پر ایک ملازم کی سی ہے بہت سی باتوں سے، تو میں نے اپنا ایک ڈکلیریشن فائل کر دیا تھا سب رنگ کے نام سے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ وقفہ کوئی 11 سال گزر رہے ہیں، اس عرصے میں تمام چیزیں جو رسالے سے ہوتی وہ سب میں کرتا تھا، یعنی ایون پیسٹنگ بھی میں کرتا تھا۔ اچھا، کتابت کا زمانہ تھا، کمپوزنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اور مصیبت کا معاملہ تھا، اس میں پروف ریڈنگ، کتابت کروانا، نہ جانے کیا کیا۔ تو اب وہ کہاں اتنی باتیں ہیں کہ وہ اختصار کا بھی خیال ہے۔ بہرحال تو وہ یہ تاثر جب ہوا تو وہ میں نے اپنا ڈکلیریشن فائل کیا، اور وہ بڑی حجتوں کے بعد نومبر 69 5 نومبر 69 کو مجھے ملا۔ میں نے وہاں ایک خط لکھا کہ بھائی میں یہ سے چھوڑ رہا ہوں، اور میرا اگر کچھ بنتا ہو تو دے دیا جائے۔ بھائی آپ کو تھوڑا سا اب یہ ایک بڑی آپ نے ایک پوری جدوجہد ہے جس میں
انشا سے لے کر عالمی ڈائجسٹ اور 20,000 تک آپ لے گئے. اب آپ چھوڑ رہے ہیں اس ایک جماعت پرچے کو، تو کیا چیز آپ کے پاس تھی اور کیا اعتماد تھا کہ آپ وہ پوری جماعت ٹیم سے علیحدہ ہوئے؟ سرمایہ کیا تھا آپ کے پاس؟ کیا چیز تھی جس کے بلبوتے پہ آپ نے اتنا بڑا ایک انیشیٹو لیا؟ جی میں عرض کروں کہ یہ ایک تو بات یہ تھی کہ تجربہ تھا کہ رسالہ کس طرح نکلتا ہے. دوسرے لکھنے لکھانے کا بھی کچھ شوق ہو گیا تھا، اور کچھ چیزیں چھپ چکی تھیں وہاں میری. ایک ترجمہ، ایک کتاب تھی کنفیشن آف اے ٹھگ، امیر علی ٹھگ، تو وہ اردو میں بھی منتقل ہو گئی تھی. ہم نے اردو سے اس کو 5 قسطوں میں اسے انشا میں چھاپا، تو بہت پسند کی گئی کہ وہ ٹھگ کا واقعہ تھا. تو کچھ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی، تبصرے وغیرہ. پھر ایک میں لکھتا تھا وہاں پر داستان شہر زرنگار کی انشا میں. عالمی ڈائجسٹ میں جب میں نے سوشیالوجی میں ماسٹر کیا تو عالمی ڈائجسٹ میں نے کچھ سوشیالوجی میں بھی مضامین لکھے، لڑکیوں، اور بڑے وہ تھے دلچسپ، لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ. تو یہ میں کرتا رہا تھا. تو وہ ایک اعتماد ہو گیا تھا. اچھا، رسالے کے اشتہارات بھی چونکہ میں لاتا تھا، تو وہ سب سے بڑا اعتماد تھا کہ وہ سب لوگ میرے مشتہرین جاننے والے. پھر یہ ہوا کہ جب وہ انشا سے عالمی ڈائجسٹ ہو گیا تو جون صاحب کی توجہ ہٹ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ میں ایک ڈائجسٹ کا گویا نگراں نہیں رہنا چاہتا. تو تمام کام مجھ پر آ گیا ادارت کا، اس میں نام بھی آنے لگا ادارت میں. تو وہ تو ہٹ ہی گئے جون صاحب. یہ اعتماد تھا جو سب رنگ کی بنیاد بنا. اور آپ کے پاس سرمایہ کیا تھا؟ کتنا؟ بھائی سرمایہ نہیں تھا بالکل، کوئی 5,000 روپے تھے، اور کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ کریں گے. تو پھر یہ کہ پریس والوں نے یہ کہا کہ تم رسالہ نکالو، ہم تم سے 6 مہینے تک پیسے نہیں لیں گے. کچھ اس قسم کی باتیں جو لوگوں نے تسلیاں دی. اہم سوال یہ ہے کہ اتنا پرانا آپ کا تعلق تھا جون ویلے صاحب سے، رئیس امروئی صاحب سے، جو بریک اپ کے وقت پھر تعلقات باقی؟ ہاں، بڑے خراب ہوئے. وہ رئیس صاحب نے تو مجھے خط وط بھی لکھے 2-1. اصل میں نے کیا یہ کہ مجھے معلوم تھا یہ ہوگا. تو میں جس گھر میں رہتا تھا وہاں پر جون صاحب اور عباس صاحب وہ 3-4 دفعہ آئے. تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان سے مجھے ملنے مت دینا، وہ مروت. تو وہ کہتے رہے وہ لاہور چلے گئے ہیں، اور یہ کیوں گئے ہیں یہ پتہ نہیں. میں اپنے ایک ہم زلف کے ساتھ رہتا تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ منع کرتے رہے، اور یہ کہ انہوں نے بہت کوشش کی. پھر انہوں نے مجبوراً زاہدہ حنا صاحبہ کو، جن سے بات کو جون صاحب کی شادی بھی ہو گئی، ان کو وہ پرچہ سونپ دیا. لیکن میری یہ دلچسپی نہیں تھی کہ کس کو سونپا، مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنا پرچہ نکالنا. تو 5 نومبر کو ہم نے، وہ 6 نومبر کو وہاں سے علیحدگی ہوئی، اور جنوری یعنی کچھ 1.25 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، جنوری 1970 بہت بے سر و سامانی کی حالت میں سب رنگ آ گیا. کوشش یہ کی کہ اسے عالمی ڈائجسٹ سے کچھ علیحدہ کیا جائے. تو اس میں کچھ ریڈر ڈائجسٹ جیسا، تو اس پر مضامین بھی تھے، یہ بھی تھے. اور وہ شائع ہوا 5,000، اور جناب مارکیٹ میں وہ فروخت ہوا 3,500 کی تعداد. خیر یہ اتنی بری بات نہیں تھی. تو ہم نے دوسرا شمارہ شائع کیا، وہ بھی 5,000 چھپا اور 3,500 ہی. لیکن یہ جب دوسرے شمارے میں یہ صورت ہوئی تو ذرا سی مایوسی ہوئی. تو ہم نے اسے بالکل فکشن پر تبدیل کر دیا، اور بہزاد لکھنوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے کہا کہ آپ ایک سلسلہ
ہمارے لیے بھی لکھیں. انہوں نے کہا وہ تھے اوجھا سینیٹوریم میں رہتے تھے مستقل زیر علاج, اور وہ خود نہیں لکھتے تھے بلکہ بولتے تھے, ہمارا آدمی جا کے لکھتا تھا. یہ بھی تھا. تو کہنے لگے ہاں بیٹے میں آ جاؤ. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا. پھر کہنے لگے کہ یار وہ سلسلہ تو تمہارے ہاں شروع کر دیا ہے میں نے, لیکن رئیس امروی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہم سے وابستہ ہیں ہمارے. تو وہ اب وہ دیکھو پیسے دیتے ہیں وہ 25 روپے فی مضمون فی کہانی. تو میں نے کہا میں 50 دے دوں گا. تو وہ پھر میں کہنے لگا اچھا بیٹے میں ان سے بات کرتا ہوں. پھر انہوں نے فون کیا کہ بھائی وہ 75 کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں 100 دے دوں گا. تو یوں کو 150 تک بات آئی. تو 150 پر کہنے لگے پھر وہ کہ یار کچھ تعلق اس کا بھی ہوتا ہے وضع کا اور یہ مروت کا, تو میں نہیں لکھ پاؤں گا تمہارے ہاں. تو میں نے کہا کہ اس کو ختم کر دیں. تو انہوں نے دوسری قسم میں اپنا وہ سمیٹ دیا. اب بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی بہزاد صاحب نے ان پہ بڑی امید تھی کہ وہ ہمارے لیے لکھیں گے. تعلق مجھ سے تھا, میں بار بار جاتا تھا ان کے پاس, لکھتا تھا یہ. تو وہ ایک صاحب اور ملے انوار صدیقی کے نام سے. انہوں نے کہا میں لکھوں گا. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا سونا گھاٹ کا پجاری, اور وہ بہت مقبول ہوا. پھر ایک صاحب ہیں جو بہت مشہور شاعر بھی ہیں, احمد صغیر صدیقی. احمد صغیر صدیقی ایک دن ایک کہانی لائے جو 1.5 صفحے کی تھی. تو اس میں کچھ یہ تھا کہ ایک شخص سے قتل ہو گیا, اور وہ کہتا یہ تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا, میرے سر پر کوئی عورت بیٹھی ہے, اس نے قتل کیا ان کا. تو وکیل نے اس سے یہ کہا کہ بھائی میرے سر پہ آ سکتی وہ عورت, کہنے کہ اس کی مرضی ہے کہ بھائی آپ تمہارے سر پر آئے نہیں آئے, اس کو بند کر دیتا ہوں. الیاس صاحب پنڈی والے وہ ہے نا افسانہ نگار, اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے کہا کہ یہ تم 1.5 صفحے کی کہانی کو اگر ہم ایک قصہ بنائیں, تو وہ ہم نے انوار بھائی سے کہا کہ بھائی یہ قسط لکھیں. اچھا ہوتا یہ تھا کہ 13 تاریخ کو میں اور انوار صدیقی بیٹھتے تھے اور اگلی قسط ڈسکس کرتے تھے. وہ اس کے نوٹس بنا لیتے تھے اور 13-14 سلپوں پر وہ ایک قسط لکھ کر ہمیں دے دیتے تھے. تو شروع میں تو جو وہ دیتے تھے ہم چھاپ دیتے تھے, لیکن بات کو معلوم یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایک یکسانی ہے لفظوں کی, یعنی 250 لفظوں کی وکیبلری ہے اور وہ وہی لفظ دہرا رہے ہیں. یعنی رونے کا کوئی منظر ہے تو وہ رقت طاری ہو گئی, یہ کچھ 20 بار آ رہا, اب ہونا دوسری چیز چاہیے تھی. تو ان سے وہ پھر ہم نے اس سے یہ کیا کہ اس میں ایڈیٹنگ کی, پھر ری رائٹنگ کی, اور پھر وہ کہنے لگے کہ یار تم ہی لکھ لو. تو وہ ان کا آخری 2 سال وہ میں نے لکھی, شروع کے 2 سال انہوں نے لکھے, 3.25 سال چلی وہ, اور بے انتہا مقبول ہوئی وہ. اور اب یہ ہے کہ کوئی 1.25 سال میں ہم نے عالمی ڈائجسٹ کی 24,000 کی اشاعت کراس کر دی تھی. اور اب یہ ہے کہ 70 میں وہ نکلا, دسمبر 70 میں اس کی اشاعت تھی 20,000. دسمبر 71 میں اس کی اشاعت ہوئی 42,000. اور تیسرے سال دسمبر میں اس کی اشاعت ہوئی 62,000. پھر 82, اور 5 سال میں 1 لاکھ. ہاں یہ
یہ ہوا. تو اس میں کیا چیز آپ نے عالمی سے ہم نے وہ تھوڑا سا ہم نے وہ تمام چیزیں مختلف کی جو عالمی ڈائجسٹ میں تھیں. بہترین ٹائٹل، اس کا پورا گیٹ اپ اور لے آؤٹ تبدیل کر دیا، اور اس میں اسکیچز شروع کیے جس میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ اقبال مہدی. اقبال مہدی نے جو اسکیچ شروع کیے تھے وہ سبرنگ سے شروع کیے تھے. پہلے وہ ایک اسکیچ بناتے تھے لیل نہار میں، لیکن باقاعدہ سبرنگ میں. اچھا، وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا، تو وہ یعنی اس کی پیشکش بالکل بدلی ہوئی تھی عالمی ڈائجسٹ کی. سب سے بڑی جو پریس تھی ایلیٹ پبلشر اس زمانے میں، تو وہ اس سے ہم نے ٹائٹل چھپوانا شروع کیا. سب سے بڑے جو مصور تھے اس کے واٹر کلر کے، وہ تھے منظور مرزا، جن کا آفیشیل پورٹریٹ ہے قائد اعظم کی. وہ شیروانی والی تصویر منظور صاحب نے بنائی. تو وہ ان سے یعنی واٹر کلر میں ان سے بڑا پاکستان میں نہیں آیا کوئی. وہ تصویریں بناتے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں اپنا نام نہیں دوں گا. میں نے کہا مت دیجیے. کہنے لگے کہ میاں میرے پھر پیسے بھی زیادہ ہوں گے. میں نے کہا آپ جو فرمائیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے اب تم 2000 روپے فی ٹائٹل دو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ جرتیں اور جو 2000 اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. اس میں 2 اور نام بھی تھے، ایک انعام راجہ. نہیں، یہ بات کی بات ہے. اقبال مہدی نے پہلے شروع کیا. وہ بات کی ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی ہے. یہ شاید چھپی نہیں ہے باتیں. تو وہ دوسرے دن میں اب ہمارے پاس گاڑی واڑی بھی نہیں تھی، تو اورینٹ ایڈورٹائزنگ کے تھے سید حسین ہاشمی. انہوں نے کہا نہیں میری گاڑی لے جاؤ، اور شیروانی وغیرہ تان کے ہم وہاں پہنچے. تو پہلی ملاقات ہوئی صدیق صالح صاحب سے اور شاہ نواز صاحب سے. شاہ نواز صاحب تھے نا یونائٹڈ نیشن میں ہمارے. جی ہاں. تو وہ دونوں مجھ سے باتیں کرتے رہے کہ بھائی فکشن کے بھائی ہم پہلے بہت پڑھتے تھے منٹو وغیرہ کو، اب تو پڑھنا ہی نہیں ہوتا. تو آغا شاہی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سب باتیں کرتے رہے. اس کے بعد وہ بلایا گیا ہمیں اندر. صدیق صالح صاحب میرے ساتھ تھے. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میں نے کہا میں سبرنگ یہ ہے. کہنے لگے یار میں نے تعریف تو بہت سنی ہے آپ کے پرچے کی، لیکن کبھی پڑھا نہیں، تو کچھ رسالے مجھے بھجوا دیں. میں نے کہا وہ آپ کے خدمت میں پہنچ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک رسالہ نکالنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ خواتین کا بہت سے نکلتے ہیں. میں نے کہا ذرا سا منفرد ہو جائے گا، چونکہ سبرنگ کے ادارے سے نکل رہا ہے. تو کہنے لگے اچھا بھائی لکھ لو. پھر میں نے ان سے یہ کہا، اس وقت یہ نوری نستعلیق نہیں ہوا. میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اردو میں بجبر ٹائپ نافذ کر دیں، چونکہ فارسی والوں نے بہت پہلے کر دیا. تو وہ یہ میں نے کیا تھا. پھر میں نے کہا کہ یہ جو ترکی نے اپنا رسم الخطی بدل دیا، رومن کر دیا، فارسی والوں نے ٹائپ پہ کر دیا، عربی نسخ تو ہے ہی ٹائپ. تو ہماری بہت بڑی مشکل ہے کہ کاتب بیٹھ کے رات کو لکھ رہا ہوتا. تو صدیق صالح صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ بھئی دیکھیے آپ کی کوئی خبر، آپ نے کوئی تقریر اردو میں کی، وہ تقریر نیوز ایجنسی نے انگریزی میں کی، اور وہ تقریر پھر اخبار کے پاس پہنچی اردو کے، پھر اس نے اردو میں کی، اور پھر وہ کاتب نے کتابت کی. اس طرح سے وہ خبر چھپتی ہے. اب اگر ٹائپ ہوگا تو ہمارے تمام جو مشینیں ہیں وہ سب ٹائپ کی ہو جائیں گی اور خبریں براہ راست پہنچا کریں گی اخبار تک. تو کہنے لگے اچھا اس سے تو کاتب بے روزگار ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک زمانے میں کراچی میں رکشہ، سائیکل رکشہ چلا کرتے تھے. ایوب خان صاحب نے ایک دن میں بند کر دیا، اور بہت لوگوں نے کہا کہ بے روزگار ہو جائیں گے، میں پرواہ نہیں کی. بند ہو گئے سائیکل رکشے، ورنہ چلا آدمی چلاتا تھا.
تو کہنے لگے اچھا بھائی. اب اس 5 منٹ تھے اس میں ہاں وہ کہنے لگے جو ٹائٹل پر بات ہوئی تھی کہ یہ ٹائٹل جو ہے تم عورتوں کے کیوں چھاپتے ہو. تو میں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپی بڑھتی ہے پرچے کی طرف، اٹریکشن ہے. کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تم مردوں کے چھاپو یا میرے چھاپو، یہ نہیں، یہ کہ کچھ مختلف ہونا چاہیے. تو اب مجھے تو یہ کہنا ہی تھا کہ ہاں بالکل انشاءاللہ خیال رکھیں گے. تو وہ کہنے لگے اور اس میں کیا چھپتا ہے؟ تو میں نے کہا مذہبیات پہ کیا چھاپتے ہو؟ تو میں نے اس میں کہا کہ بھائی اس میں تصوف پر ایک مضمون ہے کہ تصوف پر ہے میں تو اور کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں اس میں وہ چھوٹے چھوٹے فلر ہوتے ہیں اور اقتباسات وغیرہ ہم چھاپتے ہیں. کہنے لگے اچھا آپ رسالہ بھیجیں پھر میں دیکھتا ہوں. خیر دوسرے دن تمام انفارمیشن سے دفتر میں فون آنے لگے. میں تو یہاں تھا، معلوم ہوا کراچی میں فون آ رہے ہیں، اور وہ پرچے انہیں پہنچوائے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب رنگ کا نیوز پرنٹ کا کوٹا بند کر دیا گیا.